إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قابل احترام پرنسپل صاحب، موقر اساتذہ، عزیز طلباء و طالبات، آج اس مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور اس کا مقصد جیسا کہ بتایا گیا دین کا علم حاصل کرنا، دین کی اہمیت کیا ہے اس کو جاننا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا. اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلے سال بھی سلسلہ چلا اور اس سال بھی انشاءاللہ کل ملا کے پورے سال میں 7 درس ہمارے ہوں گے، 7 کلاسز ہماری ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے امتحانات بھی ہوں گے. اس سال اس میں جتنے بھی پڑھائی ہوگی اس کے امتحانات ہوں گے اور اس میں بچے بچیاں ان میں سے جو بھی زیادہ مارکس لائیں گے، ٹاپ میں ہوں گے، ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے خصوصی طور پر. تو ان دروس کو دھیان سے سننا اور جو بھی باتیں ان میں بیان کی جاتی ہیں ان کو نوٹ کرنا. بعد میں جو اس درس کی ریکارڈنگ ہوگی اس کو دھیان سے سننا، اس کو سمجھنا. یہ اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو امتحان دینا بھی آسان ہو جائے گا اور انعام اچھا خاصا اس میں ہوگا انشاءاللہ. تو جو ٹاپ بچے ہوں گے، جو اچھے مارکس لیں گے، ان کو انعامات دیے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ انعام یعنی امتحان 2 ایک فرسٹ سیمسٹر میں بھی ہو، جس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 4 درس ہوں گے اور اس کے بعد میں پھر 3 درس ہوں گے، تو 7 ہوں گے. اگر زیادہ ہو تو ویسا بھی کر لیں گے، لیکن کم سے کم 7 آپ کے سبق اس میں ہم مکمل کریں گے اور ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک؟ تو سب پڑھائی اگر کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس ملیں گے. اور جن کو زیادہ مارکس ملیں گے، ٹاپ جو سٹوڈنٹس ہوں گے، ذمہ داروں سے ہم بات کریں گے 1 2 3 یا 1 2 3 4 5 جو بھی بچے ہوں گے، بچے بچیاں دونوں میں سے جو ٹاپ میں ہوں گے ان کو خاص طور سے اچھا خاصا انعام دیا جائے گا. تو ابھی سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ یوں ہی بیٹھ کر جانے کا سیشن نہیں ہے، بلکہ اس سال میں امتحان بھی ہوں گے اور اس میں انعامات بھی ہوں گے. تو یہ بھی آپ کا ایک مستقل ایک سبجیکٹ ہوگا جیسے باقی سارے سبجیکٹس. تو انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اس کے نوٹس بھی آپ کو فراہم کریں. تو آج ہم جس عنوان کے تحت جمع ہیں یہ علم کی اہمیت ہے. علم دین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، دین کا علم کیوں ضروری ہے. اس تعلق سے ہم دیکھیں گے کیا کیا فضیلت علم حاصل کرنے کی ہے، یعنی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی کھاتا ہے. اگر ایک انسان کسی ایک بیماری کی دوا ہے اور دوسری بیماری کے لیے غلطی سے وہ دوا کھا لے، کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یا نقصان؟
فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے غلط دوا کھائی. تو غلط دوا کھانے سے، لیکن دوا تو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اگر آدمی پیٹ کے لیے جو دوا دی گئی ہے کسی اور چیز کے لیے دوا کھا لے، یا جو دوائی آپ کے سر میں وکس لگاتے ہیں، آپ اگر سر درد ہوتا ہے تو، یا اس طرح کی کوئی دوائی لگاتے ہیں، اگر وکس آدمی کھا لے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ لگانے کی دوا ہے یا کھانے کی؟ لگانے کی ہے. اگر انسان جہالت کی وجہ سے جو سر پہ لگاتے ہیں، گلے پر لگاتے ہیں، یہ دوا کھا لے اگر، تو اس کو نقصان ہوگا. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. نہ جاننا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. نہ جاننا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے دوائی کا معاملہ آپ یاد رکھیں گے، اگر غلط دوا کھا لیں، دوائی بھی نقصان پہنچاتی ہے. بیماری کو بڑھاتی ہے کہ گھٹاتی ہے؟ بڑھاتی ہے. اور اسی طرح سے جو دوائی جسم پر لگانے کی ہو، اگر انسان اس کو لگانے کی بجائے کھا لے تو یہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو اس لیے جہالت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اور دنیا میں بہت ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جاننا. نہیں جاننا. اور نہیں جاننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو انسان کو واقعی معلوم نہ ہو، دوسرے اس سے برا یہ ہے کہ انسان غلط کو صحیح سمجھ لے. جیسے دوائی کا معاملہ ہے، غلط دوائی اٹھا کے کھا لے تو یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح دوائی کھا رہا ہوں، لیکن دوائی کیا تھی؟ کسی اور کی تھی. اس نے کسی اور کی دوا، کسی اور بیماری کی دوا کو اپنی دوا سمجھ کے کھا لیا. تو ایسے انسان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ تو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح معلومات حاصل کرے. اگر صحیح معلومات نہ ہو تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ غلط راستے پر نکل جائیں، پہنچیں گے؟ کیوں؟ راستہ آپ نے غلط چنا. تو صحیح طور پر پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحیح راستہ معلوم ہونا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا ضروری ہے. اس کو یاد رکھیں گے. منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو بہت ممکن ہے وہ غلط راستے پر نکل جائیں اور کیا ہو جائے؟ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے. تو گمراہی کی وجہ جہالت ہوتی ہے. گمراہی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت. یاد رکھیں گے اس کو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے. اس کے نوٹس انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، لیکن جو باتیں میں بول رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ نوٹس میں ہو. تو جو اہم بات ہے آپ اس کو دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں جو بات بولی جا رہی. دھیان سے سننا یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. کون بتائے گا میں نے ابھی کیا کہا؟ ہاں، دھیان سے سننا یاد رکھنے کا بہترین طریقہ نہیں، ذریعہ ہے. بہترین ذریعہ ہے کہ ایسا کرنے سے یاد رہتا ہے. تو اکثر لوگ دھیان سے سنتے نہیں، اسی لیے بات یاد رہتی نہیں ہے اور بعد میں بھول بھی جاتے ہیں. تو انسان اگر کسی چیز کو دھیان سے سنتا ہے تو وہ چیز اپنے آپ یاد ہو جاتی ہے. اس کو یاد کرنے کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. دھیان سے سننا. اکثر ذہن میں دوسری باتیں آتی رہتی. انسان کو چاہیے کہ وہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ برابر دھیان سے کان لگا کر سنے، اور اکثر آنکھ دوسری جگہ لے جاتی ہے. سنتے وقت میں کہیں اور جب آدمی دیکھتا ہے تو دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دل
اس کی آنکھوں کے نگاہ کے تابع ہوتا ہے. جہاں آنکھیں جاتی ہیں وہاں دل جاتا ہے. تو انسان جب کہیں دیکھتا ہے، پنکھا دیکھ رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، تو اس کا ذہن اس چیز کی طرف چلا جائے گا اور دھیان ہٹ جائے گا. جب دھیان ہٹ جائے گا تو انسان کو معلومات بھی نہیں ملے گی. کلاس میں آپ کو اگر اچھے مارکس لینا ہے، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے. شروعات میں آپ کو کلاس میں دھیان سے سننا، چاہے اس کلاس میں ہو یا آپ کے دوسرے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں اس کلاس میں. اگر آپ دھیان سے سنیں، آپ کی پڑھائی آسان ہو جائے گی. آپ کو امتحان کے وقت میں تکلیف نہیں ہوگی. اکثر امتحان کے وقت میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ پڑھائی کے وقت میں دھیان نہیں دیتے ہیں. اور کچھ نہیں کرنا، ویسے تو بیٹھے رہنا آپ کو کلاس میں، دھیان آپ دیں گے، دھیان سے سنیں گے اور نگاہوں کو بولنے والے کی طرف، ٹیچر کی طرف رکھیں گے تو اپنے آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا، ٹکا رہے گا. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی، منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا جاننا ضروری ہے. کون سے راستے کا؟ صحیح راستے کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، هل ننبئکم، کیا ہم تم کو بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ عمل کرنے والے عمل کر کے بھی کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. سب کچھ کر کے بھی نقصان، محنت کر کے بھی ناکام. ایسے کون لوگ ہیں کہ محنت کرنے کے باوجود بھی ناکام ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا سب برباد ہو گیا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی بیان کی جس کو دھیان سے سننا ضروری ہے. اللہ نے یہاں پر بتایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. نیکیوں کا انعام کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کسی کام کو نیکی سمجھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی نہ ہو تو کیا انعام ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ امتحان میں جواب لکھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح جواب ہے، لیکن آپ کے ٹیچر جانتے ہیں کہ یہ جواب غلط ہے. تو آپ نے چاہے کتنے ہی اچھے سے وہ جواب لکھا ہو، اگر وہ جواب غلط ہے تو مارکس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں صحیح، میں لکھ رہی ہوں صحیح، لیکن وہ جواب غلط ہے. کس کے نزدیک؟ ہاں، اللہ کے نزدیک. ایگزام میں پرچہ کون چیک کرتا ہے؟ ٹیچر. ٹیچر کے نزدیک اگر وہ جواب غلط ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے تو مارکس ملیں گے؟ ٹیچر کیا کر دے گا اس کو؟ آپ کے استاد اس کو کٹ کر دیں گے کہ 0، یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے طے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر ہم سمجھ رہے ہوں کہ عمل اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل برا ہے تو کیا اس پر انعام ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا؟ ہاں، علم کے ذریعے سے. کون سا علم؟ فزکس کا یا کیمسٹری کا؟ میتھس کا؟ دین کا علم. کیونکہ دنیا کے مسائل، دنیا کے کام صحیح کرنے کے لیے دنیا کا علم چاہیے، لیکن دین کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی کام صحیح ہے یا نہیں ہے اور آخرت میں اس پر انعام ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، یہ جاننے کے لیے دین کا علم چاہیے. دنیا میں صحیح طور پر کوئی کام کرنے کے لیے گاڑی بنانا ہے آپ کو، دوائی دینا ہے کسی کو آپ کو، بلڈنگ بنانا ہے آپ کو، اس کے لیے دنیا کا علم ہوگا. بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئرنگ ہے،
دوائیوں کے لیے ڈاکٹری کا علم ہے، میڈیکل سائنس ہے اس کے لیے، اور اسی طرح سے گھر بنانے کے لیے اس کے لیے الگ سے علم ہے، کنسٹرکشن کی معلومات ہونا چاہیے، فزکس ہے اس کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے دوائیاں بنانے کے لیے کیمیکلز کے بارے میں معلومات، کیمسٹری معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو دنیا کا علم ہے اس میں صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے دنیا کا علم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت پانے کے لیے، انعام پانے کے لیے کون سا علم ہونا چاہیے؟ دین کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بتاؤں کہ دنیا میں عمل کر کے بھی گھاٹے میں کون ہے؟ بہت کچھ کیا انہوں نے، کچھ فائدہ نہیں، کچھ انعام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ ہم کوئی اچھا کام، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کام اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کام اچھا تھا۔ لہذا معلوم ہی ہوا کہ نقصان کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے، کہ انسان غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے اور وہ آدمی نقصان میں رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ شرک میں اور بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اچھا کام وہ سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے، تو نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو بدعت ہے، دین میں وہ چیز نہیں ہے، ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہے اور نہیں سکھایا ہے، وہ اپنے دل سے کرتے ہیں۔ اپنے دل سے کرنے پہ انعام ملتا ہے، بلکہ اللہ کے بتانے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اپنے دل سے آپ کچھ بھی لکھ دیں، آپ کو مارکس ملتے نہیں، آپ کو صحیح جواب لکھنا پڑے گا، صحیح عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر انعام ملے گا۔ تو صحیح عمل کیا ہے یہ جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، دنیا کا یا دین کا؟ دین کا۔ تو دین کے علم کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کے لیے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا کام کرنے سے انعام ملتا ہے۔ اگر وہ علم ہمارے پاس نہ ہو، ہم اپنے ہی دل سے کچھ بھی کر کے آخرت میں جائیں تو انعام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو دین کا علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کے لیے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی علم کے بارے میں۔ اب ہم کچھ باتیں دیکھیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ایک ساتھ پورا آیا قرآن نہیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی پوری سورت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے، یعنی آپ کو سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو جو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا میسج جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے تاکہ وہ بندوں کو بتائیں۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک پیغام آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ سب سے پہلا پیغام اللہ نے اپنے نبی کو جو دیا وہ کیا تھا؟ اقرا۔ سورہ العلق کی 5 پہلی آیتیں اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اگلے مہینے آنے تک آپ میں سے کون ان 5 آیتوں کو یاد کرے گا؟ ٹھیک ہے، کون نہیں کرے گا؟ ہاں، سب کریں گے؟ کریں گے سب؟
یہ 5 آیتیں جن کو ایک مہینہ آپ کے پاس، ایک مہینے میں اگر ایک ہفتے میں بھی ایک آیت یاد کر لیا آپ تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کریں گے سب لوگ؟ یعنی یہ پہلی وحی ہے قرآن کی اور ہم کو یاد نہ ہو، ہے نا؟ یاد ہونا چاہیے، سب کریں گے یاد اس کو۔ کون سی سورت ہے یہ؟ سورۃ العلق، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی پہلی 5 آیتیں، کیا پیغام ہے اس میں؟ اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھ۔ پہلا لفظ قرآن کا کیا آیا؟ کھا، کیا آیا؟ پہلا لفظ قرآن میں جو آیا، جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا، اقرا، پڑھ۔ تو معلوم ہے، آپ دیکھیے دین ہم کو سکھاتا ہے پڑھنا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ساری چیزوں کو۔ خلق الانسان من علق، اور خاص طور سے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون، علق سے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پہلی حالت میں ہوتا ہے اس کو علق کہتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے 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 بڑا بچہ بن جاتا ہے۔ تو اس پہلی حالت کو جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ علق۔ تو اللہ نے جمے ہوئے خون سے بچے کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ۔ پھر ایک بار اللہ نے کہا، تو کتنی بار ہوا پڑھ؟ 2 بار۔ تو ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا حکم کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، بہت سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، بہت اونچا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ کس کے ذریعے دی تعلیم؟ قلم کس کو کہتے ہیں؟ پین۔ قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تو ایک تو ہوا اقرا، دوسرا لفظ کیا آیا علم کے تعلق سے؟ قلم، جو علم سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کہا کہ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا، تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ تو تعلیم دینا تیسرا لفظ آیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمارا رب کون ہے، ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اگر ہم وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا انعام دے گا، کہاں انعام دے گا، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت کا دن، اس دن کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت میں کون جائیں گے، جہنم میں کون جائیں گے، یہ ساری باتیں انسان خود سے معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے بتانے سے، سکھانے سے معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ سکھانے کے لیے کون آتے ہیں؟ ڈاکٹر کون آتے ہیں؟ نبی۔ وحی کے بارے میں نے بتایا کہ جو اللہ کا پیغام اللہ کس کی طرف بھیجتا ہے؟ نبیوں کی طرف۔ تو یہ سکھانے کے لیے کون آتے ہیں؟ نبی۔ اللہ نبیوں کو چنتا ہے اور نبیوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور سب سے پہلا پیغام تھا ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ 5 آیتیں، کون سی سورت ہے؟ سورۃ العلق، سورہ علق، اس کی 5 آیتیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا سکھایا قلم کے ذریعے سے، تاکہ انسان قلم کے ذریعے سے، اب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قلم ہے، تو آپ علم کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھائیں آپ بھی اور دوسرے بھی۔ تو علم کی حفاظت اور علم کی اشاعت، علم کو محفوظ کرنا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا،
اس کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ قلم کا۔ انسان کو اللہ نے قلم استعمال کرنا سکھایا تاکہ وہ علم کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو پہلے پیغام میں، قرآن کے پہلے پیغام میں اللہ نے علم کے بارے میں بتایا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، نہ وہ اللہ کو پہچانے گا، نہ رسول کو پہچانے گا، نہ عبادت کا طریقہ جانے گا، نہ جنت جہنم کا راستہ جانے گا، اور ایسا انسان ناکام ہوگا۔ وہ صحیح کو غلط سمجھے گا، غلط کو صحیح، وہ صحیح کو غلط سمجھے گا اور غلط کو صحیح۔ تو یہ نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ نقصان۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کے لیے چاہیے کہ وہ کہاں سے شروعات کرے؟ علم سے۔ علم سے شروعات کرے۔ آپ کو بس میں بیٹھنا ہے تو صحیح بس میں بیٹھنا ہے کہ غلط؟ جاننا ضروری ہے۔ علم کے بغیر معلوم ہو سکتا ہے ٹرین ہے، بغیر علم کے آپ کسی بھی ٹرین میں بیٹھ جائیں، پہنچ جائیں گے؟ نہیں، آپ پہنچیں گے لیکن غلط جگہ پہنچیں گے۔ آپ کو صحیح جگہ پہنچنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے صحیح ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا۔ آپ گاؤں جاتے کہ نہیں جاتے؟ چھٹیوں میں جاتے ہیں تو صحیح گاڑی میں بیٹھیں گے، کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو معلوم کرے جنت کی طرف لے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ اور یہ دین کے علم کے بغیر معلوم ہوتا؟ میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، یا اسی طرح سے اور کتابوں میں یہ آتا ہے یہ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ نہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ حساب کے ذریعے سے آپ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، پیسوں کا حساب رکھ سکتے ہیں، آپ عمارتیں تعمیر کرنے میں یا دواؤں کے حساب میں آپ کو حساب چاہیے۔ اسی طرح سے فزکس میں آپ بہت سارے قوانین، گاڑیاں چلانا، بلڈنگ بنانا، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، وزن، اور اسی طرح سے جیومیٹری آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بایولوجی آپ کو جانوروں کے بارے میں یا انسان کے جسم کے بارے میں یا نباتات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب دنیا کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی جنت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نبیوں والے علم سے معلوم ہوتا ہے، یعنی دین کے علم سے۔ ایک انسان دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں ناکام ہو، تو یہ بڑی ناکامی ہے، کیونکہ دنیا میں تھوڑے دن رہنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ اور یعنی وہ کون سی دنیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ انسان آخرت میں رہتا ہے۔ وہاں یا تو انعام ہے یا سزا ہے، لیکن دنیا میں جیسی زندگی اس نے گزاری، آخرت میں ویسے اس کو انعام یا سزا ملتی ہے۔ تو دنیا میں صحیح طور پر جینے کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے۔ تو سب سے پہلی وہی، یہ 5 آیتیں کتنوں کو یاد ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں، کتنوں کو یاد ہے؟ اگلی مرتبہ جب ہم بیٹھیں گے سب کو یاد رہے گی؟ کر کے آئیں گے یاد؟ تھوڑا محنت کرنی پڑے گی، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یاد، بس ہاتھ نیچے کر، اگر آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے تو یہ 5 آیتیں آپ کے پاس ہوں گی جو سب سے پہلا پیغام اللہ نے انسانیت کو دیا۔ آپ کسی کو بھی سنا سکتے ہو، دیکھو سب سے پہلے اللہ نے یہ بتایا، اور اس میں علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور دین کے علم کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہم نے جانی کہ علم کی اہمیت کے لیے سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ علم کی اہمیت کے لیے سب سے پہلی دلیل کیا بتائیں گے؟ دلیل یعنی پروف۔ ہاں، اللہ نے سب سے پہلا پیغام کس بارے میں نازل کیا؟ علم کے بارے میں، جسے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عزت کے اعتبار سے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
والذین لا یعلمون، اے نبی آپ کہیے کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوال اللہ نے پوچھا لیکن جواب اس میں چھپا ہوا ہے. جواب کیا ہے؟ برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتے. علم والوں کی لوگ عزت کرتے یا جاہل کی؟ ماشاءاللہ بہت جاہل ہیں. آئیے تشریف رکھیے. کرتے ایسا؟ یا علم والوں کی عزت ہوتی ہے؟ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، عزت کس کی ہوتی ہے؟ علم والوں کی. تو علم شرف ہے، عزت کی چیز ہے. اور علم والا صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے یا غلط؟ یا جاہل پہنچتا ہے صحیح نتیجے پہ؟ جاہل کا جواب صحیح ہوتا ہے یا علم والے کا؟ علم والے کا. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے. سورہ زمر آیت نمبر 9. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے نہیں. تو دونوں میں بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ زیادہ عزت والا اور زیادہ ثواب پانے والا. زیادہ ثواب کیسے پائے گا علم والا؟ بہت سی نیکیاں علم والے کو معلوم ہوں گی لیکن جاہل کو معلوم تو وہ نیکی کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ نیکی معلوم ہی نہیں اس کو. لیکن علم والے کو بہت ساری نیکیاں معلوم ہوں گی اور وہ نیکیاں کر کے ثواب پائے گا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ اونچا رہے گا. ٹھیک. تو یہ دو باتیں ہوئی کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم میں زیادتی کی دعا کا حکم دیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مانگو اللہ سے علم زیادہ کرنے کے بارے میں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ اللہ سے یوں دعا کیجیے ربی زدنی علما. 3 لفظ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم کو اور زیادہ کرتے ہیں. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کی دعا کا حکم دیا جس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ علم کم ہونے کی بات دعا سکھائی ہے زیادہ ہونے کی. تو جو چیز زیادہ ہونا چاہیے وہ اچھی ہوتی کہ بری؟ ہاں، گناہ زیادہ ہونا چاہیے نا؟ نہیں، نیکیاں زیادہ ہونا چاہیے گناہ؟ عقل زیادہ ہونا چاہیے کم؟ ہاں، زیادہ ہونا چاہیے. تو جو چیز زیادہ ہونا چاہیے وہ بری ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ میرے علم کو اور بڑھاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک اچھی چیز ہے اور زیادہ علم ہونا اچھی چیز ہے کہ بری؟ اچھی چیز ہے. اور نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم بہت ضروری چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہم انفعنی بما، دھیان سے سنیے بس بعد میں آپ نوٹ کریں اس کو. اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا ہے اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہی علم دے جو میرے لیے فائدے والا. وزدنی علما، اور مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم کو اور زیادہ کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی زیادتی کی دعا کرتے تھے یا کمی کی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک مطلوب چیز ہے. مطلوب ایسی چیز جو ہونی چاہیے، جس کی طلب ہونی چاہیے. تو علم کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے
جس سے معلوم ہوا کہ علم اچھا یا برا؟ کون سا علم؟ دنیا کا علم اچھا یا دین کا؟ اچھا، دنیا کا علم اچھا نہیں ہے؟ ہاں؟ ہے۔ دین کا علم زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دین کا علم دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن دنیا کا علم بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو میتھس نہیں آتا ہے تو بہت اچھا ہے نا؟ ہاں؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اچھا ہے؟ آنا چاہیے۔ تو دنیا کا علم بھی ضروری ہے، لیکن اس کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں۔ اور سمجھدار انسان اس علم کو دین کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ کیا دنیا کا علم دین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں نا؟ نہیں۔ یہاں آپ کو حج کو جانا ہے تو آپ کو ٹکٹ کا علم، ٹرین کا علم، پلین کا علم اچھا نہیں ہے نا؟ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو میتھس کا علم اچھا نہیں ہے؟ ہاں ہے نا؟ تو دنیا کا علم دین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو فائدہ اٹھانا اگر ہے، سمجھدار انسان دنیا کا علم بھی صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن برا انسان دنیا کا علم غلط چیز کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی معلومات کو غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے انسان چوری کرتا ہے چالاکی سے، یا اکاؤنٹس وغیرہ میں گڑبڑ کرتا ہے بزنس میں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ چالاکی استعمال کرتا ہے لیکن غلط کام کے لیے۔ تو عقل کا غلط استعمال کرنا نقصان دیتا ہے، اور عقل کا صحیح استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ تو دنیا کا علم فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سے کچھ علم فائدے والے ہیں، کچھ نقصان والے ہیں۔ تو جو دنیا کا علم فائدہ مند ہے، اس کا بھی دین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا کا علم بھی حاصل کرنا، آپ کو پڑھائی بھی اچھے سے کرنا چاہیے، کہ اگر آپ یہ پڑھائی اچھے سے کریں، جیسے آپ ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر بننے کے بعد آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ اگر آپ انجینئر بنے، آپ نے لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیا تاکہ لوگ بارش سے بچیں، گرمی سے بچیں، دھوپ سے بچیں اور سردی سے بچیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ محفوظ رہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ آپ ڈرائیور بن گئے، پائلٹ بن گئے، اور آپ لوگوں کو منزل تک لے جا رہے ہیں حفاظت کے ساتھ، ثواب نہیں ملے گا؟ تو دنیا کا علم بھی فائدہ پہنچاتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ تو دنیا کا علم بھی آگے رہنا چاہیے مسلمانوں میں، کہ پیچھے رہنا چاہیے؟ مجھے میتھس نہیں آتا ایسا ہونا چاہیے نہیں، آپ کو پڑھائی بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی محنت کرنا چاہیے، لیکن صرف دنیا کے ہو کے رہنا چاہیے یا دین والا بھی بننا چاہیے؟ دین والا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اچھا بن کے آخرت میں آئے۔ یہ دین کے علم کے بغیر معلوم ہو سکتا ہے کیسے اچھا بنتا ہے انسان؟ تو یہ دین کا علم ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے۔ تو 3 باتیں ہم نے دیکھی علم کی فضیلت میں، کون بتائے گا فوراً؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات ہم نے کیا دیکھی؟ نہیں، علم کی فضیلت میں پہلی آیت، پہلی سورت، پہلی وحی علم کی فضیلت میں نازل ہوئی، صحیح؟ اللہ نے سب سے پہلا پیغام علم کے بارے میں دیا۔ 2، برابر نہیں ہو سکتے، کون؟ علم والے اور جاہل، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم ضروری ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ دعا کرتے تھے، اس سے معلوم ہے کہ علم کی دعا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، علم کی دعا کرنا چاہیے۔ تو گناہ کی دعا، برائی کی دعا، خراب چیزوں کی دعا اللہ بتاتا ہے ہم کو کہ اس کی مانگو اللہ سے، نہیں، یہ چیز اچھی ہے، اس لیے ہمارے نبی کو بھی اللہ نے سکھایا۔ تو 3 باتیں ہم نے سیکھی۔ نمبر 4، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ
طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی وجہ سے، علم کے لیے چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو جنت کے راستے پر چلنے میں آسانی کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی علم کے لیے چلتا ہے، یعنی چل کے، جیسے آپ کلاس روم سے یہاں چل کے آئے مسجد میں، یہ چلنا بھی بہت قیمتی ہے۔ کیوں آئے یہاں پہ؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ چلتا ہے، 4 قدم، 2 قدم، 1 قدم چلتا ہے، 1 قدم بھی چلے اگر، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ اس سے کس چیز کی فضیلت معلوم ہوئی؟ دین کے علم کی، کہ اگر علم کے لیے چل کے انسان جاتا ہے، اسی لیے جہاں بھی دینی درس ہوتا ہے، علماء کے خطابات ہوتے ہیں، وہاں ایسی مجلسوں میں چل کے جانا چاہیے، دینی مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہیے۔ تو جب ہم چلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے ہمارے لیے کیا آسان کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں امتحان میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں امتحان میں آئیں گی، اس لیے دھیان سے سنیے اس کو۔ تو جو طالب علم کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا دیتا ہے اس کو؟ اس کا انعام کیا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ میں بہت زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 5، جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ساری مخلوقات، سارے جاندار اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تمام مخلوقات کس کو بولتے ہیں؟ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پرندے، مچھلیاں، چونٹیاں اور جتنے جاندار ہیں، ساری مخلوقات کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں؟ طالب علم کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے، اور یہ حدیث میں پوچھوں گا کسی سے بھی، دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ بچہ جو چشمے والا پیچھے دیکھ رہا ہے وہ بتائے گا میں نے کیا بولا؟ کھڑے ہو جاؤ، لقمہ مت دو بازو والے دوست۔ ہاں، ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے بچہ۔ ایسا آپ میں سے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا ایسا؟ ہاں، دھیان نہیں دیں گے تو بیٹھ جاؤ، دھیان دیں گے۔ ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ میں لکھ نہیں رہا ہوں۔ ہاں، عمران۔ دھیان دیں گے ابھی؟ عمران، کسی کے بھی ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے دھیان دیجیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب لازم ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ تو حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، ہاں، دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سا علم حاصل کرے؟ دین کا علم حاصل کرے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح عمل کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں بتایا گیا، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ،
ایک طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی، پانی میں موجود مچھلیاں بھی کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ ہر چیز یا صرف مچھلیاں؟ ہر چیز، یہاں تک کہ مچھلیاں۔ یہ زمین پہ رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، وہ طالب علم کہاں رہتا ہے؟ لیکن پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ زمین پر ہے، پانی میں نہیں رہتا ہے، لیکن وہ مچھلیاں بھی اس کے لیے کیا دعا کرتی ہیں؟ یعنی مغفرت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ اس کو معاف کر دے، سزا مت دے، اس کی غلطیوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو طالب علم کے لیے اس کی غلطیوں کی مغفرت کی دعا ساری مخلوقات کرتی ہیں، ساری مخلوقات میں سب آ گئے، فرشتے بھی آ گئے اور نیک انسان بھی آ گئے، اور اسی طرح سے جاندار آ گئے، جنگلی جانور، پالتو جانور، اڑنے والی مچھلیاں، تتلیاں، مچھلیاں اڑتی ہیں نا؟ نہیں، سب پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور ہوا میں اڑنے والے، یہ سب کے سب طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ تو یہ کس چیز کی فضیلت ہوئی؟ علم حاصل کرنے کی۔ کل ملا کے اب کتنی باتیں ہوئی؟ 5، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ نمبر 6، عالم عابد سے افضل ہوتا ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بہت علم، تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، بچے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، کیا وہ عالم ہو جاتا؟ نہیں۔ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، دین کا علم، اس کو عالم کہتے ہیں۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد نہیں معلوم؟ عابد عبادہ سے ہے، عبادت کرنے والا۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے، بس وہ موٹا موٹا دین پہ چلتا ہے، نماز برابر پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی۔ عالم اور عابد، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت، اس کی عزت، اس کا مقام عابد کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا میری فضیلت تم میں سے سب سے کم آدمی پر، ادنا شخص پر، جس کا لیول سب سے کم ہو۔ لوگوں کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں سب سے کم لیول والا جو مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ایسی فضیلت عالم کی ہوتی ہے کس پر؟ عابد پر۔ کیونکہ عابد کیا کرتا ہے؟ اپنی عبادت کرتا ہے، لیکن عالم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عبادت بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود بھی اچھا بنتا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، نصیحت کے ذریعے سے، خطبے کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، کتابیں لکھ کر۔ تو عالم کا فائدہ اس تک ہی محدود رہتا ہے یا سب کو ہوتا ہے؟ اور عابد عموماً اپنی عبادت الگ سے تنہائی میں خود اپنے لیے کرتا ہے، لیکن عالم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو عالم کی فضیلت کس پہ بیان کی گئی؟ کن کو کمپیئر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو لوگ کون ہیں؟ عالم اور دونوں میں افضل کون ہے؟ عالم۔ کیوں؟ عابد کا فائدہ عموماً اپنے تک محدود رہتا ہے، وہ اپنے لیے عمل کرتا ہے، لیکن عالم اس کے علم سے کیا ہوتا ہے؟ سب کو فائدہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی بہتر بناتا ہے، عابد اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔
لیکن عالم دوسروں کو بھی بہتر بناتا ہے ان کو سکھا کے. اسی لیے حدیث میں آگے کہا گیا ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير على معلم الناس الخير. کیا بتایا گیا اس میں؟ کہا اللہ تعالی آسمان میں اللہ کے فرشتے اور زمین کے سارے بندے اور مخلوقات یہاں تک کہ بل میں موجود چونٹی بھی لوگوں کو اچھی چیزیں سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر آئے گا تو اللہ کے یہاں دعا نہیں ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی تعریف کرتا ہے جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. زمین میں ساری مخلوقات یہاں تک کہ بل میں موجود کون؟ چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور پچھلی حدیث میں ہم نے اور ایک مخلوق کا ذکر سنا، وہ کیا تھا؟ کہاں پر؟ پانی میں. تو زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، پانی کی مخلوق کتنی ہوئی؟ سب کے سب کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہاں، سب کے سب عالم کے لیے. عالم پہلے کیا بنتا ہے؟ طالب علم. عالم بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ طالب علم بننا پڑتا ہے. تو طالب علم کے لیے بھی مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور عالم کے لیے بھی جو لوگوں کو کیا کرتا ہے. تو بغیر علم کے آپ سکھا سکتے؟ تو جب آپ کے پاس علم ہوگا تبھی سکھا سکتے نا. تو لوگوں کو جو سکھاتا ہے ضروری نہیں کہ عالم ہو. جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اگر آپ نے یاد کر لیا، مثلا سورہ العلق کی کتنی آیتیں، اور آپ نے اپنے بھائی کو، بہن کو یاد کرا دی، تو آپ لوگوں کو اچھی بات سکھانے والے میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور پھر وہ ساری اللہ کی تعریف، فرشتوں کی دعا اور زمین میں مخلوقات کی یہاں تک کہ چونٹیوں کی دعا، یہ ساری آپ کو مل سکتی کہ نہیں مل سکتی؟ ہر وہ انسان جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اس کو یہ ساری چیز ملتی ہے. لیکن کیا آپ بغیر علم کے، آپ کو یاد نہیں سورہ العلق اور آپ سکھا رہے اس کو، ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کو یاد نہیں تو آپ کیا یاد کرائیں گے؟ آپ کو ہی معلوم نہیں صحیح کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ تو جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو آپ لوگوں کو سکھا سکتے نہیں. تو اس کے لیے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 6. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. علم کا فائدہ، علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. علم کا فائدہ، اب دیکھیں جتنی بھی بھلائیاں ہیں آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا نیک کام کر رہے ہیں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے کہ مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد ہوتا ہے نا. ہاں بول رہے کچھ لوگ. ہاں، انسان نماز پڑھتا ہے مرنے کے بعد میں پہلے، لوگوں کو صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو مدد کرتا ہے، مرنے کے بعد یا پہلے؟ لیکن کیا انسان مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ ہاں. کیسے؟ علم سے. یعنی آ کے پڑھا سکتا ہے قبر میں سے، ہے نا؟ نہیں؟ کیسے؟ ہاں، کہ جس کو اس نے زندگی میں سکھا دیا یہ مر گیا، لیکن جس کو سکھایا تھا وہ زندہ رہا. وہ جتنی نیکیاں کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو یہ تو مر گیا لیکن اس کو نیکی پھر بھی ملتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اور کو سکھایا تھا. اور اگر اس نے ایک آدمی کو نہیں سکھایا، کوئی کتاب لکھ دیا اور وہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی بیان کر دیا وہ ریکارڈ ہو گیا اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، یہ مر گیا اور 100 سال تک، 200 سال تک، 300 اور 1000 سال تک، جیسے امام البخاری نے صحیح بخاری لکھ دی، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر لکھ دی، اور علماء نے کتابیں لکھی قرآن کی، حدیث کی. اب وہ کتابیں آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ایک کتاب اگر کوئی لکھ جائے اور وہ کتاب لوگ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ اس کتاب کو، علم کی، دین کی کتاب کو چھوڑا.
کیا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا عمل ہے یہ، جو عمل کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ، اللہ کسی کی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہم آخری حدیث ہے ہماری آج کی، آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، عمل رک جاتے ہیں اس کے سارے، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی اس کو اس کے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے، عمل کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ اب مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے ایک ایسے صدقے کے جس کا فائدہ جاری رہے، جیسے کوئی آدمی پیڑ لگا دیا، اس کے پھل مرنے کے بعد بھی لوگ کھا رہے ہیں، کیونکہ ہر موسم میں پھل آتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، اس نے پیڑ لگایا، یہ مر گیا لیکن پیڑ باقی ہے، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ پیڑ اس نے لگایا، اس کا فائدہ باقی ہے، آدمی گیا لیکن فائدہ باقی ہے، تو صدقہ جاریہ اس نے کر دیا، ایسا صدقہ کر دیا جس کا فائدہ جاری ہے، یعنی باقی ہے۔ 2 او علم ينتفع به، یا وہ اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کا ثواب، اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن کیسا علم؟ فائدے والا یا نقصان والا؟ لوگوں کو چوری کرنا سکھا دیا اور اس کے بعد لوگ چوری کرتے رہے تو فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ کیونکہ غلط علم سکھایا اس نے، جوا کھیلنا سکھا دیا کسی کو، تو یہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ لیکن دین کا علم سکھایا اس نے، تو دین کا پورا علم کیسا ہے؟ فائدے والا ہے، اس سے انسان اچھا بنتا ہے۔ تو اس کا علم پیچھے چھوڑ جائے، کسی کو سکھا جائے یا کتاب چھوڑ جائے یا کوئی خطاب چھوڑ جائے، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کو یاد رکھیے، تیسری چیز کو بھی، او ولد صالح يدعو له، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی دعا سے ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اولاد ان کے لیے کیا کرے؟ اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، ایسی دعا اگر ماں باپ کے لیے اولاد کرتی ہے تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن اولاد باقی ہے، ان کی دعا سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ولد صالح، نیک اولاد، کیونکہ بری اولاد کیا کرتی ہے؟ بھول جاتی ماں باپ کو، ماں باپ کو مرنے کے بعد میں بری اولاد بھول جاتی ہے اور اپنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ تو نیک کیسا بنتا ہے انسان؟ جب دین اس کی زندگی میں ہو، ہے نا؟ دین کے بغیر نیک بن سکتا نہیں۔ تو نیک انسان کب بنتا ہے انسان؟ جب دین کا علم حاصل کرے۔ دین کے علم کے بغیر نیکی جانے بغیر نیک کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے اگر وہ کیا چھوڑ جائے اپنے پیچھے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یہ بھی نیک ہوگا تو ہی کرے گا، لوگوں کے لیے کیوں کرے بھائی؟ جب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی تبھی تو کرے گا، اور نیک انسان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ 2 ایسا علم چھوڑ جائے جو لوگوں کو فائدہ دے، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، اس کا بھی فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ 3 اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ وہ خود ہی نیک نہیں ہوگا تو اولاد کو نیک بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ لہذا دین کا علم بہت ضروری ہے۔ کتنی چیزیں سیکھی ہم نے؟ 7 چیزیں، یاد رکھیں گے اس کو۔ اگلی مرتبہ جب ہم جمع ہوں گے تو اس کے بارے میں ہم پھر سے ایک بار اعادہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ٹھیک؟ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ اس کے نوٹس آپ کو فراہم کریں، ہم ذمہ داروں سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یا اگر نہیں ہوا نوٹس کا تو آپ کے پاس یہ باتیں محفوظ رہیں گی،
اس کو جا کے آپ گھر پہ جا کے نوٹ کریں آج آپ نے کیا کیا سیکھا. ایک دوسرے سے آپ تعاون کریں. کچھ چیزیں اس کو یاد ہے, کچھ اس کو یاد ہے, کچھ اس کو یاد ہے, آپ اپنے نوٹس بنائیے. علم کو محفوظ کرنا یہ بھی بہت بڑی عقل مندی ہے. کریں گے محفوظ؟ تو یہ چیزیں آپ نے آج 7 چیزیں سیکھی, اور آخر میں فوراً کون اس کا اعادہ کرے گا جلدی جلدی؟ نمبر 1, ہاں چلو سب مل کے بولتے ہیں کون کس کو یاد ہے. نمبر 1 سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنا. یہ تو یہی تو ہے اصل. لیکن 7 فضیلتیں ہم نے دیکھی علم کی. نمبر 1 پہلی صورت علم کے بارے میں. 2 علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا. 4 کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے طالب علم کے لیے. نمبر 5 طالب علم کے لیے ہوا میں اڑنے والی مچھلیاں ہے نا؟ ہاں مچھلیاں ہوا میں اڑتی ہیں. ہاں پانی میں تیرنے والی جینے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. 6 عالم عابد سے افضل ہے, اور معلم جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور مخلوق زمین پر سب اس کے لیے دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ بل میں چوٹیاں بھی. نمبر 7 علم کا فائدہ. ماشاءاللہ کتنی ساری چیزیں آپ لوگوں نے یاد کی آج. 7 باتیں آپ نے معلوم کی. آپ اس پہ خطبہ دے سکتے ہیں گھر میں جا کے. ہاں گھر میں جا کے بتائیں گے, گھر والوں کو بھی تو معلوم ہوگا, تو آپ کو وہ فائدہ ہوگا کہ اس کے لیے معلم جو ہوتا ہے خیر کا, اس کے لیے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ساری مخلوقات یہاں تک کہ بل میں موجود چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اگر یہ چیز آپ کو چاہیے تو آپ یہ چیز دوسروں کو بھی بتاؤ. سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے؟ گھر والوں. ساری دنیا میں چراغ تلے اندھیرا, ساری دنیا کو بتا رہے, گھر میں نہیں بتا رہے, فائدہ نہیں ہے. گھر میں بھی اس کو بتائیں گے سب لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بنائے, آپ کے علم میں برکت دے, اور آپ کو امتحان میں اچھے نمبر سے پاس بھی کرے. ٹھیک, اگلے مہینے دوبارہ ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک.